हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीनो हज़रात, आज आपको दो ऐसे पैगंबरों की हम कहानी सुनाएंगे जो आपस में बाप और बेटा थे और जिनको उनकी कौम ने बारी बारी शहीद कर दिया था। बाप से पहले बेटे को ऐसे शहीद किया गया था कि ज़मीन व आसमान ने उनकी शहादत पर गिरिया किया था और बाप को बुढ़ापे में आरे से काटा गया था। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि उनका पेशा क्या था, वो कैसे रिज़्क़ कमाते थे, उन्होंने कौन सी ऐसी दुआ की जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया और उनको नेमत से नवाजा। वो अल्लाह के शुक्रगुजार और उस पर तवक्कल रखने वाले पैगंबर थे। हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने हज़रत मरियम की कफ़ालत की जिम्मेदारी भी ली और इसे खूब निभाया। आपको हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के बारे में भी बताएंगे जिनकी बशारत फरिश्तों ने उनके वालिद को दी थी। वो नेक नफ्स और खुदा से बेहद डरने वाले पैगंबर थे जो अल्लाह की याद और खौफ में बेहद आंसू बहाया करते थे और जिनको हक की बात कहने पर बहुत बड़ी सज़ा दी गई थी। बाप बेटे की कहानी निहायत ईमान अफरोज़ है। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि तक़वा अंबिया इकराम की सिफत है और सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल है। नाज़रीन, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए महबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत व तवारीख़ की कुतब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों में सूरह आले इमरान की आयत 37 ता 41, सूरह इनाम की आयत 85, सूरतुल मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 89 से 90 तक और कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलता है, जिससे आपके बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ा ज़िक्रिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़िक्रिया नहीं है जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़िक्रिया की वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 कबल बयान की गई है, जबकि कुरान मजीद में जिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम के मुरब्बी और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 6। हज़रत ज़िक्रिया की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा आपस में बहनें थीं। यूं हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लोका की इंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी ओहदा था जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हज़रत अबुल क़ासिम बिन असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब में फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इसमें गरामी बरक़िया था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम किया करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। बहवाला मस्नद अहमद। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम माबूस फरमाए गए, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। वो अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दीन हक़ के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुम में से इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ही है। अल कुरान। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई। नीज सतर पोशी के लिए जानवरों की खाल का लिबास तैयार किया। ये सब काम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबल और सोस आप अलैहिस्सलाम ही ने आबाद किए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कश्तियाँ बनाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुना।
ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ آپ کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے زرہ اور دیگر اوزار بنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے اور زنبیلیں بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضور مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے مزاربت کی بنیاد پر تجارت کی اور حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شراکت داری میں بھی کاروبار فرمایا۔ ناظرین، بیت المقدس کے امام اور مذہبی پیشوا عمران بن ناشی اور ان کی اہلیہ حنا بنت فاقوس بن قبیل نہایت نیک اور پارسا انسان تھے۔ دونوں اپنی زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق بسر کرتے تھے، تاہم طویل عرصے گزر جانے کے بعد اولاد سے محروم تھے، جس کے لیے دونوں اللہ کے حضور دستے دعا بلند رکھتے۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ انبیاء سابقین کی شریعت میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا اور پھر اس بچے سے دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ حضرت عمران کی بیوی نے بھی منت مان لی اور کہا، اے میرے رب، میرے شکم میں جو بچہ ہے اسے میں تیری عبادت اور خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ لیکن جب ان کے ہاں بچی ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے۔ ان کی اس گفتگو میں حسرت اور عذر کا اظہار تھا۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر یوں کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ فتح القدیر۔ شوہر حضرت عمران کا انتقال بچی کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ مسلم بخاری میں ثابت حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجاور خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت مریم کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھیں جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی خواہش تھی کہ بچی ان کو مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہنا تھا کہ بچی کی ماں اور ان کی اہلیہ سگی بہنیں تھیں، نیز خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ نے بڑے شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں ہی رکھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں، انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سو جایا کرتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بولیں، اللہ کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانج تھی،
جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمے مگر نہایت اچھے قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپ کے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کسی کو نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی زور کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا، تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے نہ بول پاؤ گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ بحوالہ سورہ مریم۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ اس حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا مانگنے کا وقت اپنے ضعف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے مقرب ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس وقت آپ دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت زکریا کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرما گئے، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے تو قوم نے وہاں پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا۔ ناظرین، ایک بوڑھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کو کس بے دردی اور صفاقی سے ان کی قوم نے شہید کر ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اب آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یحییٰ کے معنی ہے زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا، یا وہ کلمہ حق کہنے کی پاداش میں قتل کیے جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام جو خود اللہ کے ایک نبی تھے، ان کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مابعوث ہوئے، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ المریم، سورہ انبیاء۔ یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور انہی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ کا فرمودہ ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل ان کے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے زکریا، ہم بے شک تم کو بشارت دیتے ہیں ایک فرزند کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، کہ اس سے قبل ہم نے کسی کے لیے یہ نام نہیں ٹھہرایا۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نیکوکاروں کے سردار اور زہد و عبادت میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کو بچپن میں ہی علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا۔ اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، پس زکریا جس وقت حجرہ میں نماز ادا کر رہا تھا تو فرشتے نے اسے پکارا، اے زکریا، اللہ تجھ کو ایک فرزند یعنی یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا، اور وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ اور گناہوں سے بے لوث ہوگا اور نیکوکاروں میں نبی ہوگا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نیکوکاروں کے طور پر کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدایا اب یہ میں دوبارہ مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، اور ویسے تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے۔ تو دیکھو، ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے ایک فرزند یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے، ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے آگے عجز و نیاز کے ساتھ جھکتے تھے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو واضح و بیان کیا اور ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی اس عمل کی تلقین کروں، اور وہ 5 احکامات یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے روپیہ سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو کہ جب خدا نے ہی تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اس کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی اپنی خوشبو سے مست کرتا رہے گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے زیادہ پاک ہے۔
चौथा हुक्म ये था कि अपने माल से सदका निकाला करो, क्योंकि सदका करने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर मक्तल की जानिब ले चले हों, और उस नाउमीदी की हालत में ये कहे, क्या ये मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूं और असबाद में जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन कुर्बान कर दूं। और पांचवा हुक्म ये है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहो, क्योंकि ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी के साथ उसका ताक़ुब कर रहा हो, और भागकर वो किसी मजबूत किला में पनाह गुज़ीन होकर दुश्मनों से महफूज हो जाए। बिलाशुबा इंसान के दुश्मन शैतान के मुकाबला में एक मजबूत किला में मजबूत हो जाना है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरफ मतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, मैं भी तुमको ऐसी 5 बातों का हुक्म करता हूँ जिनका खुदा ने मुझे हुक्म किया है। उलमाए सेर ने इसराइलियात से नकल किया है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सहरा में बसर हुआ। वो जंगलों में खलवत नशीन रहते और दरख्तों के पत्ते और टिड्डियाँ उनकी खुराक थीं, और वहीं उन पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। तब उन्होंने दरियाए यरदन के नवाह में दीन इलाही की मनादी शुरू कर दी और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बशारत देने लगे। लोका के इंजील से भी इसकी तायीद होती है। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबा में ज़िक्रिया के बेटे यूहन्ना यानी याहिया अलैहिस्सलाम पर उतरा और यरदन के सारे गिरदो नवा में जाकर गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए तौबा के लिए मनादी करने लगा। इब्ने असाकर ने वहाब बिन मंबा से चंद रवायात नकल की हैं जिनका हासिल ये है कि याहिया अलैहिस्सलाम पर खुदा की खशियत इस दर्जा थी कि वो अक्सर रोते रहते थे, हत्ता के रुखसारों पर आंसुओं के निशानात पड़ गए। चुनाचा एक मर्तबा उनके वालिद ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जब उनको जंगल में तलाश करके पा लिया तो उनसे फरमाया, बेटा हम तो तेरी याद में मुस्तरिब तुझको तलाश कर रहे हैं और तू यहाँ आहो गिरिया में मशगूल है। तो याहिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ बाप, तुमने मुझको बताया कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ऐसा लिक्क़-व-दुक्क़ मैदान है जो खुदा की खशियत में आंसू बहाए बगैर तय नहीं होता और जन्नत तक रसाई नहीं होती। ये सुनकर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। याहिया अलैहिस्सलाम ने जब खुदा के दीन की मनादी शुरू कर दी और लोगों को ये बताने लगे कि मुझसे बढ़कर एक और खुदा का पैगंबर आने वाला है, तो यहूद को उनके साथ दुश्मनी और अदावत पैदा हो गई और उनकी बरगुज़ीदगी और मकबूलियत और मनादी को बर्दाश्त न कर सके। एक दिन उनके पास जमा होकर आए और दरियाफ्त किया, क्या तू मसीह है? आपने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा, क्या वो तू नबी है? आपने कहा नहीं। कहने लगे, क्या तू इलियाह नबी है? आपने कहा नहीं। तब उन सब ने कहा, फिर तू कौन है जो इस तरह मनादी करता है और हमको दावत देता है? जवाब में याहिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज़ हूँ जो हक के लिए बुलंद की गई है। ये सुनकर यहूदी भड़क उठे और आखिरकार उनको शहीद कर डाला। नाजरीन, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो कि यहूद व नसारा की कुतब से लिए गए हैं। ताहम मुफस्सिरीन के अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लोका की इंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतब में दर्ज है। इसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हिरोद एक आयाश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्को फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई की बीवी को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याहिया चूँकि नबी थे और दावत हक़ का फरीज़ा अंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहाश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता था कि वो जानता था आप अल्लाह के नबी और नेक पारसा इंसान हैं, नीज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपनी और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचा वो आपकी जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महफिल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हिरोद याज की जमा साल खूबसूरत बेटी ने रक्स करके ही जान खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा लिया। बादशाह ने खुश होकर उसे कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया तो पहले वो ऐसे ही मौके की ताक में बैठी थी, लिहाजा बेटी ने कहा, याहिया का सर मांगती हूँ। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर कहा, ऐ बादशाह सलामत, मुझे याहिया का सर थाल में रख कर दो। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हो गया, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचा उसने फौरन कैद खाने में याहिया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रकासा बेटी की नज़र कर दिया।
کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ بن زکریہ کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔